بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو پرچے کو بہترین اور خوبصورت انداز میں حل کرنے کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس طرح اردو کا پرچہ اگر وہ جماعت ہفتم کا ہے، جماعت ہشتم کا، جماعت نہم یا دہم کا، یہ پرچہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے، بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے حل کرنا اور اس کو خوبصورت لک دینا، یہ ایک الگ فن ہے، ایک الگ طریقہ ہے۔ اور جن طلباء کو یہ طریقہ آتے ہیں، جو محنت کرتے قابل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹیچر سے یا بورڈ سے یونیورسٹی سے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو محنت کرتے اور اپنے پرچے کو لک دیتے ہیں، اس طرح ان کا پرچہ خوبصورت بنتا ہے اور ان کو بہترین نمبر ملتے ہیں۔ دیکھیں، جو سیکشن اول ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، معروضی سوالات کا، جس کو اس پرنٹڈ پرچے پر حل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو آنسر شیٹ ٹیچر یا بورڈ کی طرف سے جو آنسر شیٹ ملتی ہے، اس پر آپ اردو کا پیپر ہے تو آپ اس کو دائیں طرف سے آپ بلیک مارکر سے یا بلو مارکر سے، دیکھیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ حاشیہ لگا سکتے ہیں، لائن لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سیکشن اول حل کرنے کے بعد آپ یہ سیکشن بی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اسکرین پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ سیکشن بی ہے اور اس کے 10 مختصر سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ تو دیکھیں، ہم پرچے کو اگر خوبصورت لک دینا ہے تو دیکھیں، سوال ہم پورا نہیں لکھیں گے، سوال اس کا نمبر لکھیں گے، سوال نمبر 1، نیچے جواب۔ فار ایگزامپل، میں نے مثال کے طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک سوال کا جواب لکھا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال، اس کا جواب ایسا ہے: انسان نے علم کی بدولت چاند، ستاروں اور دوسری سیاروں تک رسائی حاصل کی، گاڑیاں، بسیں، سڑکیں اور دوسری بہت سی کارآمد چیزیں بنائی ہیں۔ اگر انسان کو علم کا شوق نہ ہوتا اور وہ علم سے محبت نہ کرتا تو یہ سب چیزیں بنانا ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں تک آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں اسکرین پہ، آپ رولر رکھ کے آپ اس طرح ایک اینڈنگ لائن یا مارجن لائن آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا سوال لکھتے ہیں، تو سوال نمبر 2 جواب یہ اس طرح ہے: اسلام میں علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا گیا ہے۔ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ اب اگر اس سوال کا جواب اتنا ہے تو آپ نے سوال کا جواب مکمل لکھا ہے، خوبصورت انداز ہے، پھر آپ نے مارجن لائن کھینچی ہے، جس سے آپ کا یہ سوال، اس کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن جم کی طرف۔ تو دیکھیں کہ یہ سیکشن جم ہے، اور سیکشن جم میں یہ پھر ہم سوال نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ سوال پرچے میں اس طرح ہوتا ہے، یہ اگر جماعت ہفتم ہے، جماعت ہشتم یا جماعت نہم کے طلباء کے لیے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیکشن جم میں ہم شاعر اور نظم کے حوالے سے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سوال نمبر 2 ہوتا ہے شاعر اور نظم کے حوالے سے اشعار کی تشریح۔ تو جواب ہم لکھتے ہیں۔ اگر آپ شعر لکھتے ہو تو پرچے کا لک اور بھی خوبصورت ہوتا ہے، اگر آپ شعر نہیں لکھتے ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن دیکھیے میں نے لکھا ہے شعر نمبر 1: وہ کھیت سے سارے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر سے چارپائی اٹھا لایا ہے ڈبے میں، یہ ہم نے شعر لکھا ہے۔ پھر اب ہم شاعر اور نظم کا حوالہ دیں گے۔ تو دیکھیے، یہ اشعار یا یہ شعر، اگر ایک شعر ہے تو شعر لکھیں گے، اگر ایک سے زیادہ ہے، 2 3 4 ہے تو یہ جمع ہوں گے۔ یہ اشعار شاعر سید ضمیر جعفری، آپ انک والے پن سے یہ لکھ سکتے ہیں، یہ اشعار شاعر سید ضمیر جعفری کو آپ مارکر سے انورٹڈ کاما میں بند کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ کہ یہ اشعار شاعر سید ضمیر جعفری کے نظم ریل کے ڈبے یا ریل کے سفر کا منظر سے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں ہم تشریح لکھیں گے۔ دیکھیں، اس شعر میں شاعر مزاحیہ انداز میں ریل کے ڈبے کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک مسافر اپنے کھیت سے گنے کاٹ کر اپنے ساتھ لایا ہے اور ریل گاڑی میں سفر کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایک دوسری سواری اپنے گھر سے چارپائی اٹھا کر لایا ہے اور اس چارپائی کے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔
آپ نے اس ایک شعر کی تشریح کی ہے اور تشریح مکمل ہو گئی ہے تو نیچے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے مارجن لائن کھینچی، تو دیکھیے یہ سیکشن جی میں۔ اس کے بعد آپ دوسری شعر کی تشریح کر سکتے ہو، یا جو سوال نمبر 4 5 6 جتنے آپ اس کو کر سکتے ہو، اور پرچے کو ہیڈنگ دینے اور لک دینے، سوال لکھنے اور جواب لکھنے کا جو یہ انداز ہے، اس سے آپ کا پیپر خوبصورت ہوگا اور آپ کو بہترین نمبر ملیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو سمجھ کر اسی انداز میں آپ اردو کے پرچے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اپنے اسکول کے امتحان میں یا بورڈ کے امتحان میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہترین نمبر ملیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔